خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. خواتین و حضرات، جوں الیکشن کے دن قریب آتے جا رہے ہیں، تو پاکستانی عوام جو ہے وہ کھل کر اپنا اظہار جو ہے وہ اب کر رہی ہے. پاکستانی عوام پر جس طرح کے ڈر اور خوف کا سایہ تھا، اب وہ لگ رہا ہے کہ وہ ڈر اور خوف جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور لوگ جو ہے وہ کھل کر پاکستان تحریک انصاف کے لیے آواز بھی اٹھا رہے ہیں. سوشل میڈیا پر تو تھے ہی، لیکن اب روڈوں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نظر آ رہے ہیں. پاکستان کی عوام ڈٹ چکی ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی طرح سے بھی پاکستان پر جو نظام مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو پلان مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ پاکستان میں کسی صورت مسلط نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ عوام کی بے پناہ مقبولیت کی وجہ سے آج عمران خان جو جیل میں موجود ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. انہوں نے آج بھی صحافیوں سے بات چیت کی، انہوں نے آج بھی اپنا للکار کے بات کی اور پیغام دیے. دوسری طرف جو عمران خان کے خلاف جس کو لایا جا رہا تھا لندن پلان کے مطابق پاکستان میں، آپ دیکھیے کہ اس کے جلسے آج خانیوال میں اور کل آپ نے دیکھا حافظ آباد میں کس طرح وہ پلان جو ہے وہ ٹھس ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. گو کہ الیکشن کے حوالے سے کچھ پیپر ورک تو پہلے ہی بند کمروں میں کیا گیا تھا، اور اس کے مطابق 130 سیٹیں جو ہیں وہ نون لیگ کی جھولی میں ڈالنی تھیں، لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. وہی لوگ جو نواز شریف کو لے کر آئے تھے اب خود نواز شریف سے سوال کر رہے ہیں کہ اس سے زیادہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے. تو نواز شریف کے لیے بھی معاملات جو ہیں وہ کچھ بہتر نہیں ہیں. کل اگر آپ نے ان کی شکل دیکھی حافظ آباد کے جلسے میں تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ خود اس وقت ٹینشن کا شکار ہے، کیونکہ عوام جو ہے وہ ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں، اور جس کا کہ ثبوت جو ہے خود ان کی چھوٹی چھوٹی جلسیاں ہیں. ایک طرف تو نواز شریف نے جو ہی بلے کا نشان واپس لیا گیا اس کے بعد جو ہے وہ عوام میں نکلنے کی کوشش کی، تو ان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے وہ میجورٹی ان میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی تھی. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے جو چھوٹے کارکنان ہیں جن کو ٹکٹس ملے ہیں، اب جس وقت وہ علاقوں میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ جو جمع غفیر نظر آ رہا ہے وہ نواز شریف کے جلسے سے کئی گنا جو ہے وہ زیادہ ہے. خواتین و حضرات، بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں. ایران کے حوالے سے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں، ٹھنڈے ہوئے ہیں، اور سلمان اکرم راجہ نے جو ہے وہ ایک اور ریلیف دلوایا ہے عمران خان کو کہ جو عدت والا کیس تھا وہ اب ہائی کورٹ میں اس کی 25 کو ہیئرنگ ہوگی اور جیل میں اس کا ٹرائل جو ہے وہ روک دیا گیا ہے. سب باتوں کی بات ایک طرف، ہم نے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جن کو اس وقت عالمی میڈیا اٹھا رہا ہے، انٹرنیشنل جو میگزینز ہیں، انٹرنیشنل ٹی وی چینلز ہیں، وہ ان پہ پروگرام بھی کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں، بڑے جرائد جو ہیں وہ ان کو چھاپ رہے ہیں، اور پاکستانی عوام کا مقدمہ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کس طرح فاشزم کے ذریعے جو ہے یہ الیکشن جو ہے یہ چوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو اس وقت اوور آل چیزیں کنٹرول کر رہے ہیں ان کو بھی تھوڑی سی اس وقت جو ہے وہ مشکل کا سامنا ہے، کیونکہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ پریشر بڑھایا جا رہا ہے. خواتین حضرات، کل پاکستان میں شاید انٹرنیٹ بند رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے ان کو خراج عقیدت ضرور پیش کرنا چاہیے کہ جس طرح وہ عمران خان کے جیل میں ہوتے ہوئے اور اتنی مشکلیں اور صعوبتیں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ عمران خان سے انٹیکٹ رکھا. کل وہ ایک انٹرنیشنل کنونشن کرنے جا رہے ہیں، اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے ہر دفعہ ایک نئی ریت، ایک نئی روایت، جدید دور کے جدید تقاضوں کے مطابق جو ہے کنٹمپرری ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے، بالکل اسی طرح کل پاکستان تحریک انصاف کا ورلڈ وائڈ کنونشن جو ہے وہ بھی ایک نیا ریکارڈ بنائے گا، اور عمران خان کا مقدمہ ایک مرتبہ پھر کل پوری دنیا میں جو ہے وہ سنا جائے گا. آج عمران خان صاحب پچھلے 3 دنوں سے صحافیوں سے گفتگو کر رہے ہیں. آج کی گفتگو جو ہے وہ کل سے زیادہ جو ہے وہ جوش اور جذبے والی تھی، اور بہت ساری باتیں عمران خان صاحب نے جو ہے وہ آج صحافیوں کے ساتھ کی. عمران خان صاحب نے جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو ایک دن پہلے عمران خان صاحب نے بیان دیا تھا اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز ایران سے متعلق میرے اس سے منسوب کردہ بیان میں غلط بیانی کی گئی ہے اور وہ میری باتیں غلط چلائی گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ ایران کے پاکستان میں حملے کی شدید مذمت کرتا ہوں،
معاملات اس نہج تک جو ہے وہ نہیں پہنچنے چاہیے تھے. اس سب سے اسرائیل اور دشمن قوتوں کو عمران خان صاحب نے کہا کہ فائدہ ہوگا. اسرائیل چاہے گا کہ ایران اور پاکستان کی لڑائی ہو, اور مجھے کہا کہ ہم نے پاکستان کو دنیا میں تنہا کر دیا. ناکام خارجہ پالیسی تھی. اصل ناکام خارجہ پالیسی تو وہ 16 ماہ پی ڈی ایم کی حکومت اور اس نگران سیٹ اپ کی ہے. خواتین و حضرات, آج جو ہے وہ سفارتکار جو ہے وہ واپس چلے گئے ہیں, اور معاملات جو ہیں وہ ایران کے ساتھ بڑی اچھی طریقے سے جو ہے وہ اب سیٹل ہو گئے ہیں. تو عمران خان صاحب نے اس کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا کہ میں خود ایران گیا تھا, ان کے سپریم لیڈر سے بات کی, معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل. افغانستان, ایران, انڈیا تینوں بارڈرز پر حالات کشیدہ ہیں. ان کی خارجہ پالیسی کدھر ہے؟ یہ انہوں نے عمران خان صاحب نے انٹرم گورنمنٹ اور اس سے پچھلی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس حوالے سے بات کیا. عمران خان صاحب نے کہا کہ افغانیوں کو جس طرح بے دخل کیا گیا اس سے نفرتیں بڑھ گئیں. افغانستان سے امریکہ انخلا کا سب سے مشکل تھا, ہم نے اس بہترین طریقے سے ہینڈل کیا. ہمارے دور میں دہشت گردی بھی نہیں تھی, سیاسی حکومت مسئلے کا حل تلاش کرتی ہے. خواتین و حضرات, ابھی آپ نے یہ خبر سنی تھی کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ افغانستان کے دورے پر گئے تھے. اس دورے میں مولانا فضل الرحمان کے خلاف جو ہے بہت احتجاج ہوا, اور افغانستان میں بہت غم و غصہ ہے کہ جس طرح سے افغانیوں کو پاکستان سے بھیجا گیا. تو عمران خان صاحب کا شروع سے سٹانس یہ تھا کہ آپ کو طریقے کے ساتھ اس مسئلے کا حل کرنا ہے, جس پہ کہ انہوں نے بات کی. عمران خان صاحب نے مزید جو ہے وہ کہا کہ ہماری حکومت لانے سے پہلے ہی کمزور کیا گیا, ہمیں کمزور کر کے ہمیں کنٹرول کیا گیا. میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ ہم نے وہ حکومت تسلیم کی, ہمیں وہ حکومت لینی ہی نہیں چاہیے تھی. اگر کمزور حکومت لے لی تھی تو فوراً الیکشن کروانے چاہیے تھے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک وقت میں شیخ رشید صاحب نے مشورہ دیا تھا عمران خان صاحب کو کہ الیکشن کروا لیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے گرد وہ آستین کے سانپ تھے جو دونوں طرف وکٹ کے کھیل رہے تھے, اور خان صاحب کے لیے مشکلیں پیدا کروائیں, جس کا حوالہ بھی انہوں نے دیا. اس وقت میں جنرل باجوہ کی میٹھی باتوں میں آ گیا تھا. اس بار بھی ایک ہنگ پارلیمنٹ بنائی جا رہی ہے, اس بار بھی ریلو کٹوں کی کھچڑی بنائی جا رہی ہے. عمران خان صاحب نے کہا کمزور حکومت بنائی گئی تو پارلیمان کو مضبوط کرنے کے لیے اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کریں گے. میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں. سیاسی آدمی ہمیشہ مذاکرات کے لیے تیار رہتا ہے اور مذاکرات کرتا ہے. علی ظفر, فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی پر مبنی 3 رکنی سیاسی کمیٹی نے پی ڈی ایم سے مذاکرات کی بھرپور کوشش کی. اس وقت انتخابات کی تاریخ پر ڈیڈ لاک ہماری طرف سے نہیں بلکہ پی ڈی ایم کی طرف سے تھا, اور پی ڈی ایم نے کہا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ہوتے ہوئے الیکشن میں نہیں جا سکتے. پی ڈی ایم عمر عطا بندیال کے ہوتے ہوئے انتخابات نہیں چاہتی تھی. عمران خان نے مزید کہا کہ گزشتہ روز اعظم خان نے بالکل سچ بولا. اعظم خان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. سائفر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اور کابینہ میں رکھا گیا. بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے یہ سٹیٹمنٹ دی. خواتین و حضرات, اس کے علاوہ ایک اور بھی زبردست معاملہ ہوا کہ کل اعظم خان نے جس وقت بیان دیا اس کے بعد عمران خان نے ان کے کندھے پر تھپکی دی. تو آج ہمارے ایک دوست صحافی ہیں, انہوں نے پوچھا ان سے کہ آپ نے ان کو کیوں تھپکی دی تھی, تو انہوں نے کہا کہ اعظم خان نے اتنے مشکل وقت میں سچ بولا ہے, اس وجہ سے تھپکی دی. مزید عمران خان صاحب نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ نواز شریف انتخابی مہم چلانے کے لیے نکلا ہے. بتائیں 16 ماہ تک کن ریلو کٹوں کی حکومت تھی؟ 16 ماہ میں معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا. ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بیرونی خسارہ تھا جو یہ چھوڑ کر گئے. ہماری حکومت نے گروتھ ریٹ 6.7 پر چھوڑا جو انہوں نے 0 کر دیا. ہمارے دور میں مہنگائی 12.4% تک گئی جو یہ 38% تک لے گئے. ہمارے دور میں دہشت گردی نیچے آئی. افغانستان کا حوالہ دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ غنی حکومت سے ہمارے اچھے تعلقات تھے, انہوں نے آ کر افغانستان سے بھی تعلقات تباہ کر دیے. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ان کی فورن پالیسی کی وجہ سے پاکستان تنہا ہو گیا. اس کے بعد اتنا کچھ کرنے کے باوجود ان کی کانپیں جو ہیں وہ ٹانگ رہی ہیں. یہ عوام سے ڈرے ہوئے ہیں. میں قوم کو جانتا ہوں, کوئی عوام کو شکست نہیں دے سکتا. ایران نے حملہ کر کے غلط کیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ایران کا دشمن اسرائیل کوشش کرے گا کہ ہمارے تعلقات خراب ہوں. پاکستان کی معیشت اس وقت بیٹھی ہوئی ہے.
ہمسایوں کو بدل نہیں سکتے. ہندوستان سے بھی ہم نے دوستی کی پوری کوشش کی تھی. اور عمران خان نے مزید کہا کہ افغانیوں کو نکال کر ہم نے نفرت کو بڑھایا ہے. تمام مسائل کا حل صاف اور شفاف انتخابات ہیں. بندوقوں سے مسائل حل نہیں ہوتے. سیاسی حکومت سیاسی حل ڈھونڈتی ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے 80,000 لوگ شہید کروائے. ہمیں لانے سے پہلے کمزور کیا گیا تاکہ کنٹرول کیا جا سکے. ریلو کٹوں کی کھچڑی کا مقصد کنٹرول پارلیمنٹ بنانا ہے. 19 مارچ سے کہہ رہا ہوں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے علاوہ کوئی حل نہیں. میں نے حکومت بنا کر غلطی کی تھی, مجھے نہیں جانا چاہیے تھا. اس کے بعد انہوں نے باجوہ والی باتیں, اعظم خان کے سائفر, انہوں نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے سائفر کی مذمت کی تھی. سائفر صرف دفتر خارجہ میں موجود رہتا ہے. سائفر کا صرف مفہوم دیا جاتا ہے. 9 اپریل کی کابینہ میٹنگ میں سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا. پاکستان کی فوج ہماری فوج ہے. 90% فوجی پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. باجوہ نے ایوان صدر ملاقات میں کہا کہ ساری فوج تمہارے ساتھ ہے. باجوہ کے فیصلوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا. فوج کا اس میں قصور نہیں. سیاسی آدمی ہمیشہ بات چیت کے لیے تیار ہوتا ہے. پی ڈی ایم سے بھی ہماری کمیٹی نے انتخابات کے حوالے سے بات چیت کی تھی. پی ڈی ایم نے کہا تھا کہ جسٹس بندیال کے ہوتے ہوئے الیکشن جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے. 8 فروری کو لوگ اپنا غصہ نکالیں گے اور ان کو بڑا دھچکا لگے گا. ملک میں غیر یقینی صورتحال, ہر روز پبلک کا غصہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. جج ہمایوں دلاور کا میچ فکس تھا, اس کا دیا گیا فیصلہ معطل ہو گیا, پھر بھی مجھے نااہل کر دیا گیا. 15 لاکھ پروفیشنل ملک چھوڑ کر چلے گئے. عدت کیس میں جو کیا گیا ایسا میں نے کسی ملک میں اسٹیبلشمنٹ کو کرتے نہیں دیکھا. خاور مانیکا کمزور آدمی نکلا, میں ہوتا تو مر جاتا. ایسا بیان نہیں دیتا. جنہوں نے یہ کیس کروایا وہ کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں. خواتین و حضرات, یہ وہ عمران خان ہیں جو اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں. آج بھی انہوں نے جنرل باجوہ کی بات کی اور یہ بات کی کہ فوج کے جو سپاہی ہیں, جو فوج کے 90% لوگ ہیں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. اور یہ بات مجھے خود جنرل باجوہ نے بھی بتائی. تو یہ ہم آپ کو بتائیں کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ فوج ہماری ہے. میں نے فوج کے خلاف کبھی بھی بیان نہیں دیا, جو کہ بہت خوش آئند بات ہے اور ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے عمران خان صاحب کا. تو یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ 90% فوج جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. بالکل جناب, جتنے سرویز آ رہے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں عمران خان کے ساتھ ہیں. گو کہ پلان جو ہے وہ 130 سیٹیں نون لیگ کو دینے کا ہے, لیکن یہ پلان جو ہے وہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور معاملات جو ہیں وہ بہتری کی جانب کچھ دکھائی بھی دے رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے بیرسٹر گوہر کی کل, اور بلے کے نشان کے واپسی کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے کہ جی آپ الیکشنز کروا لیں تو بلے کا نشان بھی واپس ہو جائے گا. ظاہر ہے اس وقت عمران خان جو ہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ عوام کے دلوں میں موجود ہے, اور جو لوگ دلوں میں موجود ہوں ان کو ختم کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا. خواتین حضرات, یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.